اب نفس کمزور ہو جائے اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت محنتیں کروائیں. چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے. دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے. مقصد کیا تھا؟ نفس کمزور ہو جائے. یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی چاہا کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں، ٹھنڈا ہو جائے گا پانی ذرا، تو نہیں، نفس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا، تو نہیں کرتے تھے. پھر کھانا نہیں کھاتے تھے. بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی. جب بھوک لگتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے. اے نفس، تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتا ہے، میں تجھے کھانا کیوں دوں؟ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے. پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ جو ہے نا قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، یہ سب ٹرم نکلی اسی لیے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے، تو کم بولے. آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں، اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی مسجد ہے، اعتکاف ہے، آپ آہستہ بولیں آہستہ بولیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے. ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں. یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے. حضرت خواجہ باقی رحمت اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے. ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے. بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے. رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا. اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے. تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں. ہم اس سے واقف نہیں ابھی. اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو. تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں. بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا. تو بیوی نے مچھلی بنوائی. جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا. اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو. حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا دی کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا. یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا. اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے. ہر بندہ، کیا مرد اور کیا عورت، کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا. اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے. حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں. فوراً ایک ڈیفرنٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی. اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے. اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے.